نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی اگر آپ رب کریم سے 300 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ احادیث کی روشنی میں علماء اکرام نے بتایا اور بہت سے اللہ والوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ یہ قرآنی عمل ہے، اسے کامل طریقے سے پڑھنا ہی سب سے بڑی شرط ہے۔ آج فجر کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی ہو جائے گا، اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ فجر کے وقت جب اللہ کی ذات انسان کے قریب ہوتی ہے اور بندے سے خود پوچھتی ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں، مصیبت میں ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ پھر مسجدوں میں جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کے سامنے رو کر مانگتا ہے۔ لیکن فجر کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ بندے سے پوچھتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ والو، سارا دن رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ فجر کے وقت جب اللہ بندے سے پوچھے تب فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت رب کی ذات آخری آسمان پر آتی ہے، رزق کی تقسیم کرتی ہے، ہر گھر کا رزق پہنچا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں فرشتے دستک دیتے ہیں۔ جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جو صبح اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا شکر کرتے ہیں، اس گھر میں فجر کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ناچاکیاں کیوں ہیں، لڑائی جھگڑے کیوں ہیں، بے برکتی کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے، ہمارے باہمی تعلقات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ بہن بھائی، رشتہ دار، میاں بیوی، ہر کوئی ایک دوسرے سے الجھا رہتا ہے۔ ایسی تمام ناچاکیوں سے، ایسی تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ آج جو حالات ہیں، اللہ کی غیبی مدد کے علاوہ ہماری تقدیر بدل ہی نہیں سکتی۔ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، خیر ہو، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، لوگ نوکریوں سے بچوں کو نکال رہے ہیں، اللہ والوں ماں باپ پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، قرض دار ہے تو قرض میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، قرض ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں قرض کی دلدل سے نکال سکتی ہے۔ بے اولادی بڑھتی جا رہی ہے، ہر نوجوان جوڑے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ اللہ کی طرف سے دیر ہے اندیر نہیں، ہم رب سے مانگتے کیوں نہیں؟ آج بے اولادی کے لیے بے شمار ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، کوئی ٹیکے لگا رہا ہے، کوئی دوائیاں دے رہا ہے۔ تمام کو چھوڑ کر فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے نوازے گا، بے اولادوں کی جولیاں بھر دے گا، آپ کی گود ہری بھری کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، نحوست ہے، آپ کے گھر میں جادو جنات کا سایہ ہے، آپ کے گھروں میں، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، ایک کام خراب ہوتا ہے دوسرا پہلے ہو جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، آپ بے شمار کوشش کے باوجود کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو فجر کے وقت بتائے گئے طریقے سے اس کامل وظیفے کو پڑھیں۔ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں، یہ کوئی لوگوں کے چرائے اعمال نہیں، یہ قرآنی اعمال ہے، یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھے جانے والے اعمال ہیں۔ ان کی تاثیر و طاقت تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بے روزگار ہے، جو رزق کی تنگی میں ملبوس ہے، فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تسبیح پڑھنے پر 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اور اللہ اتنا رحمان ہے،
اتنا غنی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھ کر دم کیا پانی اپنے گھر کے تمام افراد کو پلائیں، بچوں کو پلائیں، بچوں کا نصیب روشن ہو جائے گا، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا، ذہنیت مضبوط ہو جائے گی، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ جو بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، جن گھر میں ضدی بچے ہیں، نافرمان ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، صبح و فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھ کر دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے، بچے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ والو جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہوتا ہے اور دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، فکر و فاقے کے، غربت، تنگ دستی کے یہ حالات کہ ہر طرف سے ناکامی ہے، مایوسی ہے، ہر قدم پر ناکامی کے ساتھ ساتھ پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، تو فجر کا وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، نماز فجر کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج ایک تسبیح آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، آج ایک تسبیح آپ کے نصیب کو کھول سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو سکتی ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ بندے کو دینے کے لیے آتا ہے۔ سارا دن انسان رب سے مانگتا ہے، لیکن فجر کے وقت رب کی ذات آخری آسمان پر آتی ہے اور رزق کو، رحمتوں برکتوں کو بانٹ دیتی ہے۔ جو اٹھتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، جولی پھیلا کر بیٹھتا ہے، اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، اس کی ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، یہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دیتی۔ فجر کی نماز آپ کی زندگی سے محتاجی کو نکال دیتی ہے، آپ کی زندگی سے تنگ دستی کو نکال دیتی ہے، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی چھماچھم برسات شروع ہو جاتی ہے، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ فجر کی نماز وہ نماز ہے جس میں انسان اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ پر کوئی بھی پریشانی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، وہ ذات شارق سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے اپنی مشکل کے وقت میں فجر کے وقت اٹھ کر اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ اہل بیت کا وظیفہ ہے، اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے، صحابہ اکرام رسولوں کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کامل طریقے سے آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج میں سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس طریقے سے اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر جو بھی فجر کے وقت یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے گا، میرا رب فقیروں کو بادشاہی عطا فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے فجر کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ تہجد سے لے کر فجر کی نماز کے فوراً بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ نماز فجر کے فوراً بعد، یعنی فجر کی 2 سنتوں کے بعد اور فجر کے 2 فرض کے درمیان میں اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر اس تسبیح کو پڑھ لیں، پھر 2 فرض فجر کے پڑھ کر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یا تو یہ طریقہ ہے، یا پھر آپ تہجد سے لے کر فجر کے وقت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سنت اور فرض کا کوئی ترتیب نہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی ہر شے آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت صرف ایک تسبیح پڑھتے ہی آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے آج تھوڑا نہ مانگیے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تو اس تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو اس تسبیح پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کامل طریقے سے یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو پکارتا ہے، چھوٹی سی مثال ہے کہ جب آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کسی سے نوکری مانگتے ہیں تو آپ اس کو سر، بوس یا عزت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے مجھے نوکری دے دو۔ اسی طرح اللہ والے پہلے رب سے اپنی حاجت کو پوری کروانے سے پہلے رب کو مناتے، یا ربانا یا ربانا یا ربانا پڑھ کر رب کو راضی کرتے۔ آج آپ نے بھی فجر کے وقت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یا ربانا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یا ربانا 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 یا ربانا۔ آپ نے 11 بار یا ربانا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربانا کو صرف 11 بار پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آپ نے یا ربانا کو 11 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہی وہ سینے کا راز ہے۔ لوگ کہتے ہیں والآخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن یا ربانا کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یا ربانا کو پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو چکے ہیں۔ اب رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے فجر کے وقت جو خاص تسبیح پڑھنی ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ ولیوں کا وظیفہ ہے، اہل بیت کا وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے رب کریم سے مانگتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اللہ آپ کی کامیابیاں رکھ دیتا ہے، بیڑے پار کر دیتا ہے، بگڑے کام سنوار دیتا ہے، نسلیں آباد کر دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں چھمچم رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ وہ قرآنی کلمات ہیں جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی کسی کا
محتاج نہیں رہتا۔ آج تک کوئی حاجت روا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج تک کوئی بے اولاد نہیں رہا۔ آج تک بیٹی کے رشتوں کی پریشانیاں موجود نہ رہیں۔ اللہ والو، آج بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ قرض دار ہیں، لوگ دروازے پر آتے ہیں، فون پر گالیاں دیتے ہیں۔ قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماری جتنی بھی پرانی ہے، بیماری سے مکمل شفا کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو پڑھتے ہی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس تسبیح میں اللہ سے گناہوں کی توبہ بھی ہے، اس تسبیح میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ سے مانگنے کی تڑپ بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو آپ دیکھ کر پڑھ لیں، سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی، لاپرواہی یا کوتاہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر و طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر تو آپ اس تسبیح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس تسبیح سے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، من چاہی مرادیں چاہتے ہیں، تو گن کر 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے مکمل کرتے ساتھ یہ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، اللہ جسے چن لیتا ہے اسے ہی توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو اللہ کا شکر کریں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اب اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، تو آخر میں آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تو نے میری حاجات کو پورا کروایا۔ اللہ فرماتا ہے میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے چھین لیتا ہوں، چاہے رزق ہے، دولت ہے، کامیابی ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد تیسرے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھتے چلے جائیں اور رب کریم کا شکر کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ کامل وظیفہ، یہ ہے وہ کامل ترتیب جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتائی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی بتائے گا۔ اگر تو آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نماز فجر کے بعد یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھیں۔ انشاءاللہ اس ترتیب کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس ایک تسبیح کو 3 دن تک مسلسل پڑھنا ہے۔ 3 دن کے اندر آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ 3 دن کے اندر بڑے سے بڑا مقصد، بڑی سے بڑی کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔